بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ 10 سال سے زیادہ عرصے تک برطانیہ کے وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرنے والے ٹونی بلیئر سیاسی سمجھوتے، گٹھ جوڑ اور فراڈ کرنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شہرت ایک ایسے ماہر مذاکرات کی سی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ فراڈی جیسی ہے، جو روایتی دائیں اور بائیں بازو کی سیاست سے نکل کر معاملات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ لیکن اگر غزہ میں امن ہو جاتا ہے اور انہیں اس علاقے کی انتظامیہ کو چلانے میں مدد کے لیے بلایا جاتا ہے، تو کیا ٹیفلون ٹونی کے نام سے مشہور سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر تمام فریقوں کو خوش رکھنے اور مکمل جنگ بندی کو یقینی بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں؟ ان کا کردار ابھی تک واضح نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے میں ایک بین الاقوامی عبوری ادارے کا تصور پیش کیا گیا ہے، جو جنگ کے بعد غزہ کے حکمرانوں کی نگرانی کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اس نام نہاد بورڈ آف پیس کی صدارت کریں گے اور 72 سالہ ٹونی بلیئر اس کا حصہ ہوں گے۔ ٹونی بلیئر سے متعلق دوستو، صدر ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ وہ ایک بہت ہی اچھے آدمی ہیں۔ اس مجوزہ تنظیم یا ادارے میں ٹونی بلیئر کی موجودگی کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی، لیکن دوستو یاد رکھے کہ پوری دنیا اس شخص کو فراڈیا، ظالم اور جنگی مجرم تصور کرتی ہے۔ ٹونی بلیئر کئی مہینوں سے غزہ میں امن سے متعلق تجاویز تیار کرنے والوں میں شامل ہیں۔ وہ صدر ٹرمپ کے داماد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اہم مشیروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اگست میں بھی ٹونی بلیئر نے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، جس میں غزہ کی پٹی کے لیے جنگ کے بعد کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ ٹونی بلیئر نے حیرت انگیز طور پر صدر ٹرمپ کے منصوبے کی تعریف کی تھی اور اسے جرأت مندانہ اور 2 سال کی جنگ، مصائب اور مشکلات کو ختم کرنے کا بہترین موقع قرار دیا تھا۔ دوستو، ان سب ملکوں کا، ان سب لوگوں کا یہاں پہ پیسہ، اس جنگ میں اتنا پیسہ خرچ ہو چکا ہے کہ اب ان کی مت ماری گئی ہے، اب ان کی بس ہو چکی ہے، اب یہ ملاقاتوں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ لیکن حماس کی لڑائی ہمیشہ سے جاری تھی اور ہمیشہ سے جاری رہے گی۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد ٹونی بلیئر کا کہنا تھا کہ ان تجاویز سے نہ صرف اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے امن کا راستہ تلاش کرنے کا امکان پیدا ہوا ہے، بلکہ انتہا پسندی کی قوتوں کا مقابلہ کرنے اور اقوام کے درمیان امن اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے ایک وسیع علاقائی اور عالمی اتحاد بھی پیدا ہوگا۔ دوستو، یہ فراڈیا شخص، ظالم شخص، جنگی جرم میں مبتلا شخص امن اور خوشحالی کی بات ایسے کر رہا ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ عراق ایٹم بم بنا رہا ہے، اور اسی جھوٹ پر اس نے عراق کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ کیا اس کے منہ سے امن اور خوشحالی کے الفاظ تم کو، آپ لوگوں کو عجیب نہیں لگ رہا؟ پتہ نہیں دوستو، دنیا کو چلانے والے انسان ہیں یا کوئی روبوٹ ہیں۔ جون سن 2007 میں جس دن اس شخص نے، اسی روز انہیں 4 ممالک کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کیا گیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ 4 ممالک کا گروپ امریکہ، روس، یورپی یونین اور اقوام متحدہ پر مشتمل تھا اور امن قائم کرنے کی کوششوں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر یہ ذمہ داری انہوں نے ٹونی بلیئر کے سپرد کی تھی۔ ٹونی بلیئر صدر ٹرمپ کے نزدیک قابل اعتماد ہے۔ مشرق وسطی میں ان کا کہنا ہے کہ ان کا کردار رہا ہے، ان کے وہاں وسیع پیمانے پر تعلقات ہیں، اور وہ اسرائیلی اور فلسطینی قیادت دونوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کا طویل تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا حیرت انگیز طور پر ٹونی بلیئر کے بارے میں کہنا ہے کہ ان کے پاس تجربہ بھی ہے اور لوگ ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ گزشتہ 24 سال سے مشرق وسطی کے معاملات میں کسی نہ کسی طور پر نہ صرف شامل رہے ہیں بلکہ اہم کردار بھی ادا کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ سب صرف اسی صورت میں کامیاب ہوگا اگر وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے زیر اثر نہ آئیں، ایسا دوستو تجزیہ کاروں کا کہنا ہے، جبکہ میرے نزدیک اس شخص کا مشرق وسطی میں وجود ہی نحوست کی علامت ہوگا۔
ٹونی بلیئر یہ اہم کردار دوستوں ادا کرنے جا رہا ہے اور جس کا امکان ہے کہ وہی اس کردار کے ساتھ بہت سا بوجھ بھی لے کر آئے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک متنازع شخص ہے اور میرے جیسے دوسروں کے لیے شاید اس سے بھی بدتر۔ سن 2003 میں عراق پر حملے میں شمولیت سے متعلق ان کا کردار اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے متعلق جھوٹے دعوے اب بھی ان کی ساکھ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے انہیں جنگی جرائم کا مرتکب بھی قرار دیا ہے، بلکہ یقیناً یہ جنگی مجرم ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے مقبوضہ فلسطین علاقوں کے لیے نامزد کی گئی خصوصی مندوب نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ ٹونی بلیئر تو بالکل نہیں، ٹونی بلیئر فلسطینیوں سے دور رہے۔ سابق برطانوی وزیر خارجہ کا ٹونی بلیئر کے بارے میں کہنا ہے کہ عرب عوام عراق کو ابھی تک نہیں بھولے ہیں، اور حماس کی جانب سے بھی اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ دوستو، ٹونی بلیئر کو غزہ کا انتظام کرنے کی بجائے عراق پر امریکی حملے کے لیے مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے۔ بلیئر سے جڑا کوئی بھی منصوبہ بری علامت ہوگا۔ انٹرنیشنل تجزیہ کاروں کا بھی کہنا ہے کہ ہمارے نزدیک فلسطینی ان پر بالکل بھی اعتماد نہیں کرتے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹونی بلیئر اب بھی مشرق وسطی میں کشیدگی ختم کرنے کی کوشش میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ خود کو ایک مذاکرات کے روپ میں دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ طے کر کے شمالی آئرلینڈ میں تصادم کم کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا تھا۔ حقیقت میں دوستو، ٹونی بلیئر کا کردار ایک ثانوی معاملہ ہے۔ ان کے لیے کام کرنے کا موقع صرف اسی صورت میں ہوگا جب یہ امن منصوبہ کامیاب ہو اور قائم رہے، تاہم ابھی تک اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ منصوبے سے زیادہ اہم دونوں طرف کے وہ اختلافات ہیں جو ابھی وائٹ ہاؤس کے بیان کردہ فریم ورک میں حل نہیں ہوئے۔ ایک کاغذ پر دوستو 20 نکات سے آگے بڑھنے کے لیے سنجیدہ کام کے بغیر یہ منصوبہ صرف ایک ظاہری سفارتکاری بن کر رہ جائے گا جو ناانصافی کو قائم رکھے گا اور فلسطینیوں سے خود مختاری اور اختیارات ان کے چھین لے گا۔ لہذا شاید اصل اہمیت ٹونی بلیئر کے نفسیاتی ڈرامے یا ان کے بارے میں لوگوں کی متنازع رائے نہیں ہے، بلکہ ایک زیادہ اہم سوال یہ بھی ہوگا کہ غزہ میں کسی عبوری اتھارٹی کا کیا کردار ہوگا، اور کیا ٹونی بلیئر کے پاس یہ کردار ادا کرنے کے لیے صحیح مہارت اور تجربہ ہوگا بھی یا نہیں۔ اگر ٹونی بلیئر کا کام خلیجی رہنماؤں اور وائٹ ہاؤس کے درمیان رابطہ قائم کرنا ہوگا تو دوستو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر انہیں مؤثر طور پر غزہ کا انتظام سنبھالنے، تعمیر نو، سیکیورٹی اور معاشی ترقی کی نگرانی کرنے کا کہا جائے تو یہ ایک بالکل ہی مختلف معاملہ ہوگا۔ حماس نے اپنے تازہ ترین بیان میں دوستو کہا ہے کہ تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کو تیار ہیں۔ اسرائیلی فوج کو غزہ سے مکمل انخلا کرنا ہوگا۔ حماس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر اپنی آمادگی کی توثیق کرتے ہیں، لیکن فوری طور پر ثالثی ممالک کے ذریعے اس معاہدے پر بات چیت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ پر اپنی جنگ ختم کرے اور اسرائیل فوج کا مکمل انخلا یقینی بنایا جائے تو وہ تمام اسرائیلی قیدیوں، چاہے وہ زندہ ہوں یا ہلاک ہو چکے ہوں، رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حماس کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ غزہ کی ایک آزاد فلسطینی ماہرین یعنی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل عبوری ادارے کو منتقل کرنے پر تیار ہیں، بشرطے کہ یہ ادارہ فلسطینی قومی اتفاق رائے اور عرب اور اسلامی حمایت کی بنیاد پر تشکیل پائے۔ حماس کا دوستو مزید کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے منصوبے میں غزہ کے مستقبل اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق سے متعلق دیگر امور کا فیصلہ ایک جامع فلسطینی قومی فریم ورک کے تحت ہوگا۔ حماس کا مطالبہ ہے کہ اس فریم ورک میں تمام فلسطینی دھڑوں کو شامل کیا جائے اور حماس بھی ذمہ دارانہ کردار ادا کرے، لیکن دوستو نیتن یاہو تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہتھیار چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں، یعنی غزہ کی سرزمین کو ہی چھوڑ دیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی تجویز میں غزہ کے مستقبل اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق سے متعلق جو دیگر نکات شامل ہیں وہ بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان معاملات کو ایک جامع فلسطینی قومی ڈھانچے کے تحت حل کیا جائے گا جس میں حماس اپنی ذمہ دارانہ شرکت اور کردار ادا کرے گی۔
دوستو، اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ حماس کے پاس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے اتوار کی شام 6 بجے تک کا وقت ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس کے پاس معاہدہ کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ معاہدے پر دیگر ممالک دستخط کر چکے ہیں۔ امریکی صدر نے حماس کو دھمکی دی تھی کہ حماس معاہدہ نہیں کر سکی تو اس کو سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے، جبکہ معاہدہ کرنے سے حماس کے جنگجوؤں کی جان بچ جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے حماس کے امن منصوبے پر رد عمل سامنے آنے کے بعد اسرائیل سے غزہ میں حملے روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے زور دیا ہے کہ اسرائیل کو فوری طور پر غزہ پر بمباری روک دینی چاہیے تاکہ یرغمالیوں کو فوری اور محفوظ طریقے سے نکالا جا سکے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں ایسا کرنا انتہائی خطرناک ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ صرف غزہ تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں طویل عرصے سے مطلوب امن قائم کرنے کا ہے۔ قطر اور مصر کی جانب سے حماس کے بیان کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ رابطہ کاری شروع کر دی گئی ہے۔ غزہ جنگ کے خاتمے تک پہنچنے کے منصوبے پر بات چیت جاری رکھنے کے لیے مصر اور امریکہ سے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں، ایسا قطر کا کہنا ہے، جبکہ مصر نے کہا ہے کہ عرب ممالک کا امریکہ اور یورپ کے ساتھ مل کر غزہ جنگ بندی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ مصر کا کہنا ہے کہ حماس کے صدر ٹرمپ کے غزہ پلان پر جواب کے بعد مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ مصر کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے غزہ پلان پر حماس کے رد عمل کے بعد مثبت پیش رفت کی امید ہے، جبکہ دوسری طرف اقوام متحدہ نے بھی حماس کے رد عمل کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران چھٹیوں کے دوران اسرائیل پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایران کا معاملہ ختم ہو چکا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایرانی اب بھی بہت سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔ وہ ہر روز اپنی دفاعی اور عسکری صلاحیتوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ جوہری مقامات پر سرگرمیاں بھی دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر دفاع نے مغربی ممالک کے غیر قانونی اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ دنیا کے اہم ممالک نے ایران کے خلاف پابندیوں کے طریقہ کار کو دوبارہ فعال کر دیا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بار ایرانی ہمیں حیران کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کی کابینہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ بلوچستان کے ضلع خزدار میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 14 تخریب کاروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران فتنۃ الہندوستان کے 20 سے زائد تخریب کاروں کو زخمی بھی کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز فتنۃ الہندوستان کے تخریب کاروں کے خاتمے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ فورسز عوام کے تعاون سے فتنۃ الہندوستان کے تخریب کاروں کا قلع کما کرے گی۔ بلوچستان کی عوام نے سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن کو سراہا ہے۔ مظفر آباد عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد معمولات زندگی بحال ہو گئی ہے۔ آزاد کشمیر اور دیگر علاقوں میں موبائل فون سروس بحال کر دی گئی ہے، جبکہ کاروباری مراکز کھل گئے ہیں اور ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ سرکاری دفاتر میں ملازمین کی حاضری معمول پر آ چکی ہے، جبکہ موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ سروسز مرحلہ وار بحال ہو رہی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔